اور سبھی ناظرین سے کہوں گا کہ اردو نیوز انڈیا آج وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پر آج اس طرح سے ایکٹیو ہیں کہ کسی بھی خبر کو بنا تحقیق کے شیئر کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ان ایسے احباب جو سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں، یہ قابل قدر ہے، قابل تحسین ہے، اور یقیناً قوم کے لیے کفارتاً یہ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر خاص طور سے علماء حفاظ کو آنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ دوستو، میرا نام احتشام نظامی قاسمی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل اردو نیوز انڈیا۔ آج آپ کو بتاتے ہوئے بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آج ہمارے آفس پر ایک چھوٹا سا آفس ہے، یہاں پر بہت بڑی شخصیت تشریف رکھتے ہیں، اور تحفظ دین خطب نبوت میڈیا کے فاؤنڈر جناب حضرت قاری ضیاء الرحمن صاحب فاروقی تشریف رکھتے ہیں۔ ہم حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حضرت نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ حصہ نکال کر ہمیں دیا۔ اس کے لیے حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ حضرت، آپ جو اس وقت جو خدمات انجام دے رہے ختم نبوت کے تعلق سے، آپ فاؤنڈر ہے تحفظ دین ختم نبوت میڈیا کے، آپ اس وقت کیا سرگرمیاں چل رہی ہے ختم نبوت کے تعلق سے؟ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سبھی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں مولانا احتشام صاحب کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، چونکہ اس علاقے میں اتراکھنڈ میں ہمارا سفر چل رہا تھا، ختم نبوت کے تحفظ کے سلسلے میں ہمارا جو کام چل رہا ہے، اس ضمن میں آج ایک پروگرام تھا، اس میں شرکت کی غرض سے ہماری یہاں پہ حاضری ہوئی ہے۔ تو مولانا احتشام صاحب کو جیسے علم ہوا، تو مولانا احتشام صاحب چونکہ ان سے قلبی تعلق ہے، ہمارا بھی ان کا بھی، تو انہوں نے گزارش کی اور ایک چھوٹی سی لیکن وسیع دعوت بھی یہاں پہ انہوں نے ارینج کر دی۔ بہرحال میں حضرت مولانا کا ممنون و مشکور ہوں، اور سبھی ناظرین سے کہوں گا کہ اردو نیوز انڈیا آج وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ لوگ سوشل میڈیا پر آج اس طرح سے ایکٹیو ہیں کہ کسی بھی خبر کو بنا تحقیق کے شیئر کر دیتے ہیں، اور اتنا شیئر کر دیتے ہیں، میں نے تو یہاں تک دیکھا ہوں کہ لوگ کسی بڑی شخصیت کی اگر اطلاع ملتی ہے کہ وہ ICU میں ہے، تو ان کا انتقال کی خبر پہلے سے بنا کر کے رکھتے ہیں، جیسے فلنگ دا بلینکس۔ جیسی خبر ملتی ہے، تھوڑی سی بھی ادھر ادھر سے بات افواہ کی شکل میں آ جائے کہ ان کا انتقال ہوگا، فوراً نام ڈال کے شیئر کر دیتے۔ پھر بعد میں معلوم پڑتا کہ ارے نہیں، خبر افواہ ہے، ابھی حضرت حیات ہیں۔ تو ایسے ماحول میں ان ایسے احباب جو سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں، یہ قابل قدر ہے، قابل تحسین ہے، اور یقیناً قوم کے لیے کفارتاً یہ کام کر رہے ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا پر خاص طور سے علماء حفاظ کو آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ میدان بہت بڑا ہے، اور اس وقت جو سارے فتنے ہمارے گھروں میں پنپ رہے ہیں، پھیل رہے ہیں، آ رہے ہیں، تو وہ زمینی سطح سے زیادہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آ رہے ہیں۔ چونکہ ہمارا کام فتنوں کے رد میں ہے بطور خاص تحفظ ختم نبوت کا، تو ہمارا ایک ختم نبوت کوئز کے نام سے سلسلہ ہے، جو مکاتب، مدارس، اسکول اور کالجز میں منعقد ہوتا ہے، جو صرف مہاراشٹر میں نہیں بلکہ اتر پردیش میں، دہلی میں، اتراکھنڈ میں، ہریانہ، میوات، آپ کے سارے علاقوں میں الحمدللہ، اس کے علاوہ راجستھان میں، تلنگانہ، آندھرا پردیش میں بھی الحمدللہ یہ ختم نبوت کوئز کے سلسلے سال کے 12 مہینے چلتے ہیں۔ اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں۔ لوگ نبی تو مانتے ہیں، لیکن اب نئے جو فتنے آ رہے ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے تو بلکہ یقینی طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آخری نبی ہم ہیں۔ نبوت کے دعوے دار بھی اب بہت آ گئے ہیں، اور وہ سب سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے جو خرافات ہے اس کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں۔ تو ہم زمینی سطح پر ختم نبوت کوئز کے سلسلے کو لے کر کے چل رہے ہیں، لیکن میڈیا کے اعتبار سے بھی الحمدللہ تحفظ دین میڈیا نے بہت کم وقت میں دنیا بھر میں اپنی منفرد پہچان بنائی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد اور مشن یہی ہے کہ لوگوں میں بیداری پیدا کی جائے،
خاص طور سے عقائد کے اوپر ہماری محنت ہے، اور اردو نیوز انڈیا کے ناظرین مولانا احتشام صاحب جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ بخوبی واقف ہے الحمدللہ ہم جو کام کر رہے ہیں۔ میں ان کا ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اس لائق سمجھا اور دو باتیں کہنے کی جو ہے تو موقع دیا۔ ناظرین، عقیدے کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، اور عمل اور عقیدے میں اتنا فرق ہے کہ اگر اعمال میں کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کل قیامت کے دن ممکن ہے معاف فرما دیں گے، لیکن اگر عقیدے میں ذرا برابر بھی کمی ہوگی تو کل قیامت کے دن ہم کو رسوا ہونا پڑے گا۔ اسی مقصد کے تحت ہمارے جتنے بھی الگ الگ اعتبار سے ہم شعبے ہمارے چلتے ہیں، چاہے وہ ختم نبوت کوئز والا سلسلہ ہو، چاہے کڈس میسیج کے نام سے جو 3D اسلامک کارٹون چینل ہم نے شروع کیا ہے وہ سلسلہ ہو، تو ان کا ساروں کا تعلق یہ ہے کہ بچوں کو اور بچوں کے ذریعے بڑوں کو ختم نبوت کا پیغام پہنچ جائے۔ اچھا حضرت، یہ جو ختم نبوت کا کام ہے یہ کہاں کہاں اس وقت انجام دیا جا رہا ہے؟ کن صوبوں میں اس وقت کام چل رہا ہے؟ ویسے تو اجمالی طور پر پورے ملک میں یہ کام چل رہا ہے، لیکن بطور خاص ہمارا مہاراشٹر میں اور اس کے علاوہ دہلی، اتر پردیش، اتراکھنڈ میں یہ کام الحمدللہ مضبوط ہے، اور سال کے 12 مہینے چلتا ہے۔ یہ سلسلہ ہمارا جو ہے تو صرف مدارس اور مکاتب کی حد تک محدود نہیں ہے، الحمدللہ اب یہ سلسلہ اسکول اور کالجز میں بھی منعقد ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہم نے شروع کیے تھے مکتب کے چھوٹے بچوں سے، اب اس کو ہم نے آگے بڑھا کر کے بنات کی لڑکیاں بھی اس میں حصہ لے رہی ہے الحمدللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت بہت صوبوں میں آپ بتا رہے کہ کام چل رہا ہے، سب سے زیادہ کس صوبے میں کام ہو رہا ہے؟ سب سے زیادہ کام اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں ہو رہا ہے۔ اچھا، اتراکھنڈ میں ماشاءاللہ، اتر پردیش میں اس وقت عوام بھی جڑ رہی ہے، یا جو مدارس کے فضلاء ہے وہ وہیں تک محدود ہے، یا عوام کے درمیان بھی یہ ختم نبوت کا کام پہنچ چکا ہے؟ اصل تو ہمارا جو مشن ہے تو وہ عوام کے لیے ہی ہے، کیونکہ علماء تو ویسے ہی اہل علم ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچوں کے ذریعے گھروں میں اور گھروں کے ذریعے خاندانوں میں ختم نبوت کا پیغام پہنچے۔ تو آپ کیا اور پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو آخری؟ میں تو یہ کہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ تحفظ دین ختم نبوت میڈیا عقائد کے اوپر الحمدللہ ٹوٹے پوٹے انداز میں کوشش کر رہا ہے۔ اس کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیے تھے کڈس میسیج کے نام سے، جو انڈیا کا پہلا 3D اسلامک کارٹون چینل ہے۔ تو 2-2.5 سال کے لمبے عرصے کے بعد میں اور ایک بڑے سرمایے کے بعد میں الحمدللہ وہ چینل آگے بڑھ رہا ہے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا کہ اس چینل کی ڈسکرپشن میں لنک بھی دیں۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کی ہر گھر میں ضرورت ہے، کیونکہ بچوں کو آج کل موبائل سے دور رکھنا ناممکن ہے۔ بچہ اگر ستا رہا ہے تو ماں باپ خود موبائل نکال کے بچے کو دے رہے ہیں، ذرا سا کھانا نہیں کھایا ہے کہ نکال کے دے رہے ہیں، دودھ پلانا ہے تو نکال کے دے رہے ہیں۔ تو گویا یہ ہے کہ ماں باپ خود اپنے بچوں کو موبائل ہاتھ میں دے رہے ہیں، لیکن اب وہ یہ نہیں فکر کر رہے ہیں، نہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو ہم موبائل تو دے رہے ہیں، اس میں اب وہ کیا دیکھ رہا ہے۔ صحیح۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ مطلب کفریہ اور شرکیہ جو ہے تو کارٹونز دیکھ رہا ہے، بیہودہ قسم کے شارٹس دیکھ رہا ہے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو اگر موبائل دے ہی رہے ہیں آپ، کیونکہ بچہ اب وہ موبائل لیے بغیر رہے گا نہیں، تو آپ اس کو ایسی چیز دیکھنے پر آمادہ کریں جو اس کے ایمان اور عقیدے کا تحفظ کر سکے۔ اچھا، آپ کڈس میسیج کے تعلق سے جو بات کر رہے، جو دیکھ رہے آپ کو، وہ کیسے اس کو دیکھیں، کہاں سرچ کرے اور کتنے اس کے سبسکرائب ہے، تاکہ جو دیکھنے والے اس کو صحیح سمجھ جائے کہ یہ آپ ہی کا چینل ہے کڈس میسیج؟ اس کو یوٹیوب پہ سرچ کریں آپ کڈس میسیج کے نام سے، تو پہلے ہی نمبر پہ انشاءاللہ آ جائے گا، اور الحمدللہ تقریباً اس کے 1.5 لاکھ سبسکرائبرز ہو گئے ہیں، اور 10 کروڑ سے زیادہ اس کے ویورز بھی ہو گئے ہیں۔ بدقسمتی سے اس کو کچھ حاسدین اور مخالفین کی نظر بھی لگی ہوئی ہے، یہ دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، چونکہ فرقہ پرستوں کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ کسی بھی حق کام کو وہ آگے نہ کرنے دے، نہ آگے بڑھنے دے، اور ایسے کاموں کو جو ہے تو وہ انتشار کا ذریعہ بنا کے اس کو جو ہے تو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور فرقہ پرستوں سے بھی میں کہوں گا کہ آپ کوشش کر رہے ہیں تو یہ مت سمجھیے کہ وہ ہماری ذات کا کام ہے، وہ کام دین اور اسلام کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے لے لے۔ آپ ایک چینل بند کریں گے تو انشاءاللہ دوسرا کھڑا ہوگا، اور ہم نے جو ہے تو گر کے اٹھنا سیکھے ہوئے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے چلنا سیکھے ہیں۔
تو اس گمان میں نہ رہیں کہ آپ ایک چینل بند کریں گے تو ایک چینل بند ہوگا تو انشاءاللہ ہم دوسرا کھڑے کریں گے اور مزید مضبوطی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب قاری ضیاء الرحمن صاحب، تحفظ ختم نبوت میڈیا کے فاؤنڈر، اور دعا ہے ان کے لیے، یہ جو کام کر رہے ہیں بہت بڑا کام ہے ختم نبوت کا۔ دعا ہے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو پوری دنیا میں عام فرمائے اور ان کے لیے ذریعہ مغفرت بنائے۔ سب سے اہم ہے کہ انسان جتنی بھی محنت کر لے، بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو جائے، بڑے سے بڑا دین کا کام کر لے، لیکن اگر وہ ذریعہ مغفرت نہیں بنا تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی رضا اگر حاصل نہیں ہوئی پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو تمام کارکنان کے لیے، ہم سب کے لیے ذریعہ مغفرت بنائے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان تمام باتوں کے تعلق سے کیا رائے رکھتے ہیں، کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے گا، اور اپیل ہے آپ سے، گزارش ہے کہ آپ کڈس میسی چینل کو ضرور سرچ کریں یوٹیوب پر اور سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ملنے والا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کے تعلق سے کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیے اور اس کو شیئر کیجئے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔